بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفا سیکنڈری اسکولز پشاور زون۔ امید ہے کہ آپ آن لائن تدریس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی گزشتہ اسباق کی دہرائی بھی کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہشتم، مضمون اردو۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے کہانی کے بارے میں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بچے ہوں گے جن کو کہانی سننا اور پڑھنا بے حد پسند ہوگا۔ بچوں، کہانی سننے کا رواج زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ فارغ اوقات میں مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں، قصے اور داستانیں سنایا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر ہمارے اسلاف کی بہادری کے قصے شامل تھے، یعنی سبق آموز کہانیاں اور قصے شامل تھے۔ بچوں، اس وقت میں کہانی کی کوئی تحریری شکل نہیں تھی، مگر چونکہ آج کے دور جدید میں دنیا کی ہر چیز اور ہر موضوع پر لکھا جا چکا ہے، وہیں کہانیوں کو بھی تحریری شکل دی گئی ہے۔ اب کہانیاں ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود ہیں۔ بچوں، آپ کے سامنے ہے ماہنامہ مجلہ اقرا، جسے آپ بہت شوق سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں نہ صرف خوبصورت اور رنگا رنگ تصاویر ہیں، بلکہ ان تصاویر کے ساتھ ساتھ دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے معلومات کا خزانہ بھی موجود ہوتا ہے۔ درسی کہانی لکھنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات۔ بچوں، کہانی کا آغاز ہمیشہ دلچسپ ہونا چاہیے۔ کہانی چونکہ گزرے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ فعل ماضی میں لکھنا چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔ کہانی کا نتیجہ لازمی لکھنا چاہیے۔ بچوں، درسی کہانیاں آپ کو شوق قواعد اردو میں ملیں گی۔ درسی کہانی نمبر 1، جس کا عنوان ہے چغل خوری کا انجام۔ اس کہانی میں شیر اور لومڑی کی کہانی آپ کو شوق قواعد اردو کے صفحہ نمبر 176 یعنی 176 پر ملے گی۔ کہانی لکھنے کا نمونہ۔ سب سے پہلے صفحے کے دائیں اور بائیں جانب نمبر شمار لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد کہانی کا عنوان مکمل نام کے ساتھ مارکر سے ہیڈنگ لکھنی ہے۔ اس کے بعد نمبر شمار لائن سے 2 فنگر گیپ کر کے آپ نے کہانی کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے نمونے میں دیا گیا ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شعر بہت سخت، آگے جتنی کہانی کا حصہ ہوگا لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہانی میں جتنے پیراگراف ہوں گے، ہر ایک پیراگراف کو شروع کرنے سے پہلے 2 فنگر گیپ لگانا ہے، اور آخر میں نتیجہ کی ہیڈنگ لکھ کر آپ نے کہانی کا نتیجہ لکھنا ہے۔
بچوں یاد رہے ہر کہانی کے لکھنے کا طریقہ کار اسی نمونے کے مطابق ہوگا، البتہ کہانی کا عنوان تبدیل ہوگا اور ساتھ ہی نتیجہ بھی تبدیل ہوگا۔ درسی کہانی نمبر 2 جس کا عنوان ہے ایمانداری کا پھل، جس میں بادشاہ اور کیسان کی کہانی موجود ہے۔ آپ کو شوق قواعد اردو کے صفحہ نمبر 178 یعنی 178 پیج پر آپ کو یہ کہانی ملے گی۔ آپ نے یہ کہانی شوق قواعد اردو سے اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے۔ درسی کہانی نمبر 3 جس کا عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان، جس میں فاختہ اور ٹرینٹی کی کہانی ہے۔ آپ کو شوق قواعد اردو کے صفحہ نمبر 182 182 صفحہ پر یہ کہانی ملے گی۔ بچوں یاد رہے اگر آپ کے پاس شوق قواعد اردو موجود نہیں ہے تو آپ کسی بھی گرامر بک سے انہی کہانیوں کو لکھ سکتے ہیں۔ کہانی کا عنوان تبدیل نہیں ہونا چاہیے، البتہ کہانی کوئی بھی لکھی جا سکتی ہے۔ گھر کا کام ہے آپ کے پاس، سب سے پہلے آپ نے نوٹ بک میں تمام کام مکمل کرنا ہے اور ان تینوں کہانیوں کی دہرائی کرنی ہے۔ بچوں جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی گزشتہ اسباق میں کام کروایا گیا ہے وہ تمام کام آپ مکمل کرنے کے بعد اسکول میں جمع کروائیں تاکہ وہ کام چیک ہو سکے۔ جی بچوں آپ کے سامنے اقرا کی بہترین کہانیوں کی کتاب موجود ہے، جس میں آپ کو دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں پڑھنے کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کہانیوں کی کتاب موجود ہے تو آپ اس میں سے سبق آموز کہانی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریس کرائیں گے۔ شکریہ۔